الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة تدخل قائلها ذلا ذليلا. أصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الناس هاديا ودليلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومرشدنا ومعوانا ومولانا وملجأنا محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وإترة محمد وفطرة محمد مدنی موہن محمد امیناد چن محمد شیری بدن محمد اتری چمن محمد خوشبو بدن محمد درختاند تن محمد گن دے تگن محمد پڑدا خدا محمد صلی علی محمد. عرشات آئے محمد فرشات آئے محمد چن بن دکھائے محمد سج کو والائے محمد اپنا بڑھائے محمد کولو بلائے محمد چادر بچھائے محمد. حامد حمید حماد نبی حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی. حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی میری جد بھی نبی میری جان بھی نبی. جھٹکو تو سہارا نبی نبی ڈوبو تو کنارہ نبی نبی ولیوں نے پکارا نبی نبی غوثوں کا ہے نعرہ نبی نبی. الف سے نو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تے سے تطہیر کی جان نبی سے ثقلین کی شان نبی ہے جیم سے پاک جواز نبی. ضدی انسان دیکھ ذرا
ضدی انسان دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، تو قبر کے باہر جو لے کر تیری قبر کے اندر نبی نبی۔ تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے، جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار، کروڑہا شکر اس رب لم یزل کا جس نے ہم سب کو انسان تخلیق کیا، فی احسن تقویم میں تخلیق کرنے کے بعد ہم سب کو ماؤں کی گود میں اذان کی آواز سنائی اور کروڑہا رحمت فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے محبوب نبی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ کی اس بے کرام مہربانیوں پر اس کا دوستان محترم، کلام الہی سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاں جی کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں اس رب کائنات کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے یہ مبارک اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی اس بے کرام مہربانی پر اس کا کروڑہا شکر، اور یہ دعا بھی کریں گے کہ جتنی ہماری عمر زندگی اللہ کو منظور ہو، ان ساتوں اور ان گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کرتا رہے اور اس مہینے کی خوشی بھی اللہ ہمارے دلوں کو عطا فرماتا رہے۔ دوستان محترم، کلام الہی کی جو روشن آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بچوں کو خاموش، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، یعنی جب تمہیں یہ بند کر دیں، سر ایسے ہی کام چلا لیتے ہیں آج، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے، ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، کام چل جائے گا۔
غفار صاحب اسے چھوڑ دیں، غفار صاحب اسے بند ہی کر دیں، ماں بس ویسے ہی کام چل جائے گا. ہیں جی نہیں نہیں کیا ضرورت ہے، ویسے ہی کام چل جائے گا. میرے خیال میں اب رہنے دیں عدیل، رہنے دیں، پھر ڈسٹربنس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر، یعنی جب بھی وہ تمہیں میسر آئے، جب بھی تمہیں اللہ کا فضل، احسان، مہربانی ملے اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا اظہار کرو. جب تمہیں اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی تم پر ہو، اس فضل کے ملنے پر، اس احسان کے ملنے پر، اس مہربانی کے اوپر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. اور وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے اس پر بھی تم خوشی کا اظہار کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اس کا سب سے بڑا احسان، اس کی مہربانی کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فضل ہے کیا، احسان ہے کیا، مہربانی کون سی ہے کہ جو ملے تو خوشی کرے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رحمت کیا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ فضل کی تعریف میں کروں، احسان میں بتاؤں کہ کیا ہے، کوئی عالم بتائے، کوئی محدث بتائے کہ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ کے احسان کو بیان کر سکتا ہے. کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے جی اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. بالکل ہے، یہ بھی ہے. اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں یہ زمین دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ چاند، ستارے، سورج، یہ کائنات کی طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں انسان کو بخشی ہیں. بلا شبہ یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کسی ایسے فضل کو، کسی ایسی مہربانی کو تلاش کریں کہ اس سے بڑا پھر اور کوئی فضل نہ ہو، اس سے بڑا کوئی اور احسان نہ ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا فضل کیا ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے. میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل. بس یہ رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام چل جائے گا جناب. میری طرف متوجہ ہوں جی. تو ہم نے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، تاکہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے ملنے کے اوپر ہم خوشی کریں، اس کے اوپر ہم خوشی کا اظہار کریں. اور بنتا بھی یہی ہے، جب اللہ کوئی مہربانی کرے، اللہ کوئی فضل کرے تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار عقلاً بھی کرنا چاہیے. اور اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ کا فضل ملتا ہے، جب اللہ کی رحمت تمہیں ملتی ہے تو اس فضل کے ملنے پر، اس رحمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. سوال صرف یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کون سا، اللہ کی مہربانی ہے کون سی، یہ اللہ تعالیٰ کون سا احسان بتا رہا ہے. تو آئیں یہ سوال ہم قرآن سے کر لیتے ہیں، اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے سمجھتے ہیں، قرآن کی آیات کو قرآن کی دوسری آیات سے سمجھتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، شک شبے کی گنجائش نہ رہ جائے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، زندگی دی،
کائنات بخشی، کائنات کی چیزیں بخشی، لیکن کسی احسان کے اوپر اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں تو میرا شکر کر، میں نے بڑا احسان کر دیا جو تجھے آنکھیں دے دی، میں نے تجھے کان دے دیے ہیں تو میں نے بڑا احسان کر دیا۔ نہ، اللہ نے یہ ساری مہربانیاں کی ہیں۔ اللہ نے ماں باپ بھی دیے، اللہ نے ہمیں دین اسلام بھی دیا، ساری نعمتیں دی، عرش فرش کی ساری نعمتیں انسان کو اللہ نے دے دی، لیکن کتنی دی یہ بھی خود فرما دیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کے احسانوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی مہربانیوں کو شمار کرنا چاہو گے تو انہیں نہیں گن سکتے، انہیں نہیں شمار کر سکتے۔ ہاں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، کتنی ہیں؟ بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون سے احسان کو جھٹلاؤ گے؟ اتنے ہیں جو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کسی مہربانی کے اوپر، کسی احسان کے اوپر اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایک مرتبہ اللہ نے انسان کو جتلایا ہے، اپنے احسان کو، اپنی مہربانی کو جو اس نے انسان کے اوپر کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا جو اس کی بارگاہ کے مطابق سب سے بڑا احسان تھا وہ اس نے جتلا دیا۔ چھوٹے احسانات اس نے کوئی نہیں جتلوائے، ایک احسان اس نے جتلا دیا، بندے کو جتلا کے کہا کہ یہ جو میں نے احسان کیا ہے، یہ میں نے تیرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، اس سے بڑی اور کوئی مہربانی نہیں ہے۔ ویسے تو میری لا تعداد مہربانی ہے، لیکن اے حضرت انسان سن لے، اے بندہ مومن سن لے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تم پر سب سے بڑا یہ احسان کیا ہے جو میں نے اپنا رسول تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اللہ نے سب سے بڑا احسان جو جتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے رسول۔ اس کا مطلب اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا احسان ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اس ملنے پر خوشی کرو۔ تو آیت سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ سب سے بڑی مہربانی کون سی ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان بندہ مومن پر کیا ہے؟ تو اللہ نے خود فرما دیا میرا احسان، میری مہربانی میرا محبوب ہے جو مومنوں میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، لہذا جو میں نے میرا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اس محبوب کے عطا کرنے کے اوپر تم خوشیاں مناؤ۔ تو کیوں نہ خوشی منائیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہر بندہ مومن سوچے، ہر کلمہ گو یہ سوچے خدا کی قسم کیا کائنات میں رسول اللہ سے بڑا کوئی انعام ہے جو اللہ نے انسانیت کو بخشا؟ ہے کوئی ایسی مہربانی جو اللہ نے رسول اللہ سے بڑھ کر ہمیں عطا کی ہو؟ یاد رکھیں آج کا دن، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور پھر یہ آج کے مقدس ایام جو یہ گزر رہے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کا دن، یہ کیوں نہ ہمارے لیے مقدس بنے اگر ان دنوں کے اندر وہ پیارا محبوب نہ آتا؟ تو یاد رکھ لیں انسانیت کیا تھی؟ انسانیت یہ تھی کہ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر رہی تھی۔ انسانیت کیا تھی؟ پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ انسانیت کیا تھی؟ درختوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ انسانیت کیا تھی؟ سورج کو اپنا خدا بنا رہی تھی، ستاروں کو اپنا خدا بنا رہی تھی۔ انسانیت کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ درگور، بیٹوں کے گلے کاٹ کے ان کا خون بتوں کے قدموں کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ یہ انسانیت تھی۔ زمین پھٹنے کے اوپر آ چکی تھی۔ انسانیت اس قدر مردہ صفت ہو چکی تھی کہ انسان اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ اس قدر یہ انسانیت ذلیل ہو چکی تھی۔ زمین اللہ کے انسانوں کے گناہوں کے بوجھ سے پھٹنے پر آ گئی، زمین رونے پہ آ گئی۔ تب زمین نے چیخ کر اللہ سے کہا اے اللہ اب اپنا مہربان نبی اس کائنات کے اوپر بھیج دے، یہ انسان بہت بھٹک چکا ہے، ایسا پیغمبر نازل فرما دے، اسے اتار دے، اسے مبعوث کر دے جو آئے تو مجھ زمین کو معزز کر دے، مجھے پاک کر دے، انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دے۔
یاد رکھیں آج ہماری اہمیت کیا ہوتی، آج انسانیت کیا کھڑی ہوتی، آج جو انسانیت مہذب بن گئی، آج جو انسانیت کو چلنے کا سلیقہ آ گیا، آج جو ہم انسان اپنے انسان ہونے پہ فخر کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ محبوب آیا اور اس محبوب نے آ کر بتایا، اے بتوں کے آگے جھکنے والے انسانوں، خدا کے بندو، تمہارے خدا یہ بے جان پتھر نہیں ہیں، ان سے تم بہت عزت والے ہو، تم تو اس آدم کی اولاد ہو جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا تھا۔ تو ایسے پیغمبر کے آنے پر شکر ادا کیوں نہ کیا جائے؟ ایسے احسان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ اظہار کیا جائے، جب اللہ خود کہتا ہے میرا سب سے بڑا احسان پاؤ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دیکھیں آگے کیا فرمایا، ہاں کوئی یہ کہ رحمت کی بھی سن لیں، کل بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کی رحمت پر بھی تم خوشی کرو۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے یہ بھی سن لیں، اور یہ بھی سوال حدیث پیش کریں تو کہیں گے ضعیف ہے، شاید اس کی سند درست نہیں، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ آئیں کلام الہی اٹھائیں، اس روشن کتاب کو اٹھائیں جو ہدی للمتقین ہے، جو لا ریب فیہ ہے، اس کلام پاک سے پوچھیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو وہ قرآن کہتا ہے انسانوں کو بتا کر، اے حضرت انسان تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے لیے رحمت کیا ہے، تو سن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب میں نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کا احسان بھی محبوب کریمی ہے، اللہ کی رحمت بھی محبوب کریمی ہے۔ اللہ کا احسان تمہیں ملے، اللہ کی رحمت تمہیں ملے، مومنوں اس پر خوشی کا اظہار کرو، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان بھی حضور، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور، تو لہٰذا جب حضور ملے، حضور آئے، اس کے اوپر خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو یہ خوشی کا اظہار بنتا ہے، یہ خوشی کا اظہار کرنا بنتا ہے۔ دوستان محترم، ہمارا پیغمبر وہ عظیم پیغمبر، خدا کی قسم جس کے مقام مرتبہ کو تو جانور پہچان گئے۔ آج اگر ہمیں رسول پاک کا یہ مقدس دین میسر نہ ہوتا، ان کا یہ پیغام حق ہم تک نہ پہنچتا، تو دنیا کی دیگر اقوام کی طرح آج ہم بھی اپنے اصلی خدا تک نہ پہنچ پاتے۔ ہم میں سے آج کئی ہوتے جو درختوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اور یہ کوئی انسانیت تھی؟ یقین جانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حالات تھے انسانوں کے، کبھی وہ پڑھ کے تو دیکھیں۔ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے جو زمین کا نقشہ تھا، اس کو کبھی آپ دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس محبوب کے آنے پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی انسانیت تھی؟ انسان بلیوں کو اپنا خدا سمجھتا تھا، بلیوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایک انسان اشرف المخلوقات ہیں، وہ جسے اللہ نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، وہ جس کے آگے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، وہ انسان بلیوں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا تھا۔ دنیا کے کئی خطوں میں کتے کو لوگ اپنا خدا سمجھتے تھے، مختلف قسم کے جانوروں کی پوجا کرتے تھے، کوئی گائے کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، کوئی کسی جانور کو، کوئی بے جان پتھروں کو، کوئی سورج ستاروں کو۔ یہ انسانیت تھی۔ اس ساری ظلمتوں سے، ان تمام اندھیروں سے نکالنے والا جو ہمیں میسر آیا تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے۔ تو شکر ادا کریں اللہ کی اس مہربانی کے اوپر، اللہ کی اس رحمت کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں۔ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بندہ مومن اپنے دل سے پوچھ کر بتا، حضور کے آنے سے بڑی بھی کائنات میں کوئی خوشی ہو سکتی ہے یار؟ کوئی اس سے بڑی بھی خوشی کائنات میں ہو سکتی ہے کہ حضور آ گئے، کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا؟ محبوب اللہ کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اپنا محبوب کوئی بھی نہیں دیتا۔ بڑی باریک بات ہے۔ ہاں جی، کوئی کسی کا محبوب ہو تو رقابت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو کوئی اور محبوب بنائے۔ اپنا محبوب بھی کوئی بھلا دیتا ہے کسی کو؟ اللہ نے تو فرمایا میں تو کنزن مخفین، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنا دیا۔
اور جب نبی کے نور کو میں نے دیکھا تو دیکھتا ہوں تو پھر کیا، مجھے اسی سے پیار ہو گیا، میں نے اسی نور کو اپنا محبوب بنا دیا، اور پھر میں نے سوچا کہ چرچے ہوں اس کے اور میری محبت کے چرچے ہوں، تو بس پھر اسی چکر میں ساری کائنات بنا دی، اس نے تو پھر ساری کائنات بنا دی، اور پھر اسی وجہ سے اس نے جو اپنا محبوب دیا ہے نا، اس نے فرما دیا۔ دیکھیں اللہ ہو کر، اللہ ویسے عظیم ہستیاں جو ہوتی ہیں نا، عظیم ہستیاں وہ احسان کر کے احسان جتلواتی نہیں ہیں، حکم بھی یہی ہے کسی پر مہربانی کرو، احسان کرو تو جتلاؤ نہ، لیکن محمد عربی چیز ہی ایسی تھی، وہ مقام و مرتبے کے لائق ذات ہی کچھ ایسی تھی۔ اللہ نے بھی جب عطا کیا ہے، وہ خدا جو کہتا ہے احسان نہیں جتلوانا چاہیے، وہ خود کہہ رہا ہے او مومنو میں نے تم پر احسان کر دیا جو اپنا محبوب تمہیں دے دی۔ یہ مرتبہ ہے اس رسول کا۔ اور یاد رکھیں جانور تک اس عظیم نبی کے مقام و مرتبہ کو پہچان گئے، وہ بھی جان گئے کہ یہ آمنہ کا لال ہے۔ خدا کی قسم، وہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا کہ ایک وقت تھا جب مدینہ، یہ جہاں پر گنبد خضرا ہے، یہاں پر کبوتر ہوا کرتے تھے، کبوتر ہوا کرتے تھے رسول اللہ کی درگاہ شریف کے اوپر۔ کبوتر عموماً درگاہوں پہ بیٹھتے ہیں، تو رسول اللہ کی درگاہ پر بھی کبوتر بیٹھا کرتے تھے کسی دور میں۔ تو اب یہ ہے تو پرندہ، یہ ہے تو غیر مکلف، انہوں نے جب دانہ دنگا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تو ان کی بیٹ وغیرہ ہوتی تھی، تو رفع عامہ کے مسائل بنتے تھے۔ اس مسجد نبوی کے ارد گرد اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پرندوں کی بیٹ، وہ کبوتروں کی بیٹ جمع ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے گورنر کو شکایت کی، لوگوں نے کہا کہ جناب والا یہاں پر کبوتر جو ہیں انہیں ختم کیا جائے، یہ یہاں پر نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بھئی یہ یہاں پر گند ڈالتے ہیں، خرابہ ہوتا ہے، لہذا انہیں ختم کر دو۔ گورنر نے کہا بھئی کبوتر تو پرندے ہیں، تم انہیں پانی بھی ڈالتے ہو، دانہ دنکا بھی ڈالتے ہو، اس وجہ سے وہ جمع ہو جاتے ہیں، تم پانی بند کر دو، ان کبوتروں کا دانہ دنکا بھی بند کر دو، یہ خود اڑ جائیں گے۔ لیکن وہ سمجھ نہ سکے یہ کسی عام درگاہ کے کبوتر نہیں ہے جی، یہ رسول اللہ کی درگاہ کے کبوتر تھے، یہ رسول اللہ کی درگاہ کے کبوتر تھے۔ گورنر کے حکم کے اوپر مدینہ شہر نے ان کبوتروں کو پانی ڈالنا بند کر دیا، دانہ دنکا بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، ایک کبوتر بھی گنبد خضرا کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ ویسے بڑا عقل مند پرندہ ہے، بڑا عقل مند پرندہ ہے۔ انہیں یہ پتا تھا یہ کس عظیم پیغمبر کی درگاہ ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن لوگوں نے دیکھا کبوتر نہیں جا رہے، لوگوں نے پانی بند کیا، دانہ دنکا بند کیا، اس انتظار میں کہ کبوتر جائیں گے۔ لیکن جب کبوتر بھوک سے نڈال ہو گئے، پیاس سے شرابور ہو گئے، اب پیاس بھی انہیں ستا رہی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، لیکن وہ درگاہ رسول کو، گنبد خضرا کو، اس آمنہ کے لال کی درگاہ شریف کو چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا وہ کبوتر جو بالکل تھک ہار گئے، وہ ایک ایک کر کے یوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ شریف کے اوپر اڑتا اور حضور کی درگاہ شریف کا یوں چکر لگاتا، جیسے حضور کی درگاہ کا طواف کر رہا ہو۔ حضور کی درگاہ کے اوپر اڑتے ہوئے کبوتروں نے، جنہیں پیاس نے ستایا ہوا تھا، جنہیں بھوک نے ستایا ہوا تھا، وہ حضور کی درگاہ کے اوپر اڑتے رہے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، پانی سے شرابور ہو گئے۔ پانی نے ستایا اور بھوک نے ستایا، لیکن درگاہ کو چھوڑ کر نہیں گئے، وہاں درگاہ کا طواف کرتے ہوئے عین درگاہ کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ایک ایک کبوتر حضور کی درگاہ کے اوپر جان دے گیا، لیکن حضور کی درگاہ کو چھوڑ کر ایک کبوتر بھی نہیں گیا۔ اور یہ تو پرندوں کو پتا ہے کہ یہ آمنہ کا لال ہے، انہیں بھی پتا ہے اس پیغمبر کی کیا شان ہے، اس پیغمبر کا کیا مرتبہ ہے۔ اب انسان عشق حضور سے عشق بھی کرنا چاہے اور پوچھ کے، اور خدا کے بندو عشق صفت ہے، پہلے انسان سے لے کر آج کے آخری انسان تک اس کیفیت کو کوئی سمجھا نہیں سکا کہ یہ بلا کیا ہے، یہ کیفیت ہے، الفاظ میں یہ سمجھائی نہیں جا سکتی۔ انسانوں کے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے
کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کر کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے نکما اور کم عقل جانور جو ہے وہ گدھا ہے، اور سمجھا بھی یہی جاتا ہے. گدھا جو ہے وہ سب سے بے عقل جانور سمجھا جاتا ہے. لیکن جب سیدی رسول اللہ نے خیبر کی سرزمینوں کو فتح کیا نا، خیبر ہے جی، وہ حضرت علی کے ہاتھوں جو فتح ہوا، تو وہاں سے جب مال غنیمت آیا اس میں جانور تھے. اب وہ جانور سارے کھڑے ہیں، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں سے نا ایک گدھا، اس کا نام بھی کتابوں میں آیا، اس کا نام یافور. وہ گدھا یوں خود چلتا چلتا حضور کے سامنے آیا اور اپنے منہ سے کچھ کہنے لگا. اب نبی جانوروں کی بولیاں جانتا ہے، نبی بے جان چیزوں کی بولی بھی جانتا ہے. جو چیز ہمارے نزدیک بولتی نہیں ہے، نبی کو وہ بھی بولتی نظر آتی ہے. اب وہ گدھا آیا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا جیسے کوئی بات چیت کر رہا ہے حضور سے، تو حضور نے اسے اشارہ کیا تو وہ حضور کے قریب آ گیا. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس کے بڑے تذکرے ہیں یافور کے حدیث کی کتابوں میں. یہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ابھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، وہ خود چل کے آ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ گدھا مجھے یہ کہتا ہے، یہ دراز گوش، ہم دراز گوش کہیں گے اسے، یہ دراز گوش، یہ گدھا مجھے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، میں جانتا ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں، اور میں اس نسل کا گدھا ہوں جس نسل کے گدھوں کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے. میں اپنی نسل کا آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہے، مہربانی کر کے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہہ دیا کہ آجا تو قبول ہے، قبول ہے. اور صحابہ نے اس یافور کے تذکرے کیے، اس کی باتیں ذکر کی. فرماتے ہیں رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی اپنے غلام کو بلانا ہوتا تھا تو حضور کسی بندے کو نہیں بھیجتے تھے، حضور یافور کو بلاتے اور یافور سے کہتے جا میرے فلاں غلام کو بلا کے لا. تو وہ حضور کا دراز گوشت جاتا، جس غلام کا حضور نام لیتے وہ اس کے دروازے کے اوپر جا کے منہ مارتا. صحابی باہر نکلتا، نبی کے سواری کو دیکھتا، سمجھ جاتا حضور نے یاد کیا ہے. اور وہ یافور حضور کے جس غلام کو بلانا ہوتا تھا وہ بلا کے لاتا. اور یہ بے عقل جانور بھی سمجھ گئے حضور کا مقام، اور کلمہ گو، نبی کا امتی، نبی کو چاہنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، وہ چون چوں نہ کرے، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے دروازے کے اوپر آتا تھا پھر ہم اس کا اتنا احترام کرتے تھے، ہم نے کبھی خود اس کے اوپر سواری نہیں کی، وہ ہمارے آگے آگے چلتا تھا، ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ یہ نبی کی سواری ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بھی توہین ہے. یہ تو سمجھ گئے. اور جس دن رسول پاک کا وصال مبارک ہوا ہے، فرماتے ہیں 3 دن تک وہ یافور مدینہ کی گلیوں میں چیختا رہا ہے، 3 دن تک وہ چیختا رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے لیکن وہ قابو میں نہیں آیا. اور 3 دن بعد جب وہ چیختا رہا اور اسے آمنہ کے لال کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تو وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا ایک ویراں کنویں کے اندر جا کر گرا اور اس نے بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر. اور کم عقل جانور بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن انسان پوچھتا پھرے اس سے محبت کرنے میں. خدا کی قسم یہ پیغمبر بڑی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے، اللہ نے بڑے طریقوں سے اس پیغمبر کو یہاں تک بھیجا ہے. ہمیں تو اس نبی کا امتی ہونا گھر بیٹھے جو مل گیا، ہم وہ احسان فراموش ہیں. اللہ نے سب سے بڑا احسان کر دیا. اپنی قسمت پہ میں آپ ناز کیوں نہیں کرتے یار؟ نبی دعائیں کرتے رہے، نبی اے اللہ تو نے نبوت دی ہے، لے لے، واپس لے لے، صرف آخری نبی کا امتی بنا دے، آخری نبی کا امتی بنا دینا. تو پھر ہم اپنے قسمت کے اوپر، اپنے مقدر کے اوپر بھلا فخر کیوں نہ کریں؟ کتنی محنتوں سے حضور فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، یہ دیکھیے میرا نبی یہاں تک کیسے پہنچا.
اس امت تک کیسے آیا؟ حضور فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، میرے آباء و اجداد میں دو ایسے ہیں، دو کہ جو ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے، اللہ نے انہیں بچایا اور میں تم تک آیا۔ ایک حضرت سیدنا اسماعیل ہے، ہمارے اور آپ کے آقا رسول عربی آمنہ کے لال حضرت اسماعیل کی نسل میں ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے اس وجہ سے بچایا کیونکہ ان کے ماتھے کے اندر، ان کے ماتھے کے اوپر وہ آخری نبی کا نور چمکتا تھا کہ آخری نبی اسی نبی کے نسل سے ہونا ہے۔ اللہ نے بچایا اس پیغمبر کو، حضرت اسماعیل کو۔ اور دوسرا بھی آپ کو سنا دوں، دوسرے کون ہیں؟ وہ خود ہمارے آقا مولا رسول عربی کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے اور اللہ نے انہیں بچایا۔ کیوں؟ اللہ نے اسی طریقے سے اپنا نبی ہمیں عطا کرنا تھا۔ اور آج یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ ہمارے آقا و مولا کے والد محترم حضرت عبداللہ کس طرح سے ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ حضور جو دن رات یہ کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، اور میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے آقا مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ شہر کے اوپر بنو جرہم کی حکومت تھی 300 سال پہلے۔ پھر بنو خزاعہ آئے اور انہوں نے بنو جرم کو نکالا وہاں سے اور وہاں کے اوپر قبضہ کر لیا، مکہ شہر کے اوپر۔ وہ بنو جرم جب جانے لگے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو اللہ کے گھر کے اندر کچھ زیورات تھے سونے کے بنے ہوئے، وہ وہاں سے اٹھائے، وہ ڈالے آب زمزم کے کنویں کے اندر، کنویں کے اندر ڈالے، اور وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اسے بالکل زمین کے برابر کر دیا، پتھری اس میں پتھر ڈال کے اسے بند کر دیا، اور آب زمزم وہ کنواں جسے حضرت اسماعیل کے قدم چھوئے تھے وہ چلا گیا، وہ گم ہو گیا، وہ انہوں نے جان بوجھ کے چھپا دیا تاکہ یہ شرف یہ حاصل نہ کر سکے بنو خزاعہ والے۔ اب یہ کنواں گم ہو گیا، 100 سال بیتا، 200 سال، 300 سال، اور مکے کے سردار ہمارے آقا مولا رسول عربی کے دادا بن گئے حضرت سیدنا عبد المطلب۔ اب حضرت سیدنا عبد المطلب جب مکے کے حکمران بنے ہیں اور وہاں کے سردار بنے ہیں تو اس وقت آب زمزم کا کنواں نہیں تھا، وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تذکرہ ضرور تھا کہ ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ۔ اب ہوا کیا؟ حضرت سیدنا عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں اور انہیں خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ مقدس پانی کو نکالو، یہ آواز آئی خواب میں، اٹھ بیٹھے، اٹھ بیٹھے، پتہ نہ چلا مقدس پانی کیا ہے۔ دوسری رات پھر خواب آیا، مقدس پانی کو نکالو، پھر اٹھ بیٹھے۔ تیسری رات خواب آیا، مقدس پانی کو نکالو، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، خواب چلتا رہا، مقدس پانی کو نکالو۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے جس نے مجھے آواز دی خواب کے اندر، میں نے اس سے پوچھا اس مقدس پانی سے مراد کیا ہے، وہ مقدس پانی کیا ہے؟ تو مجھے کہنے والے نے کہا وہ مقدس پانی وہ ہے جسے اللہ کے پیغمبر اسماعیل کے پاؤں لگے ہیں، وہ آب زمزم، وہ زمزم کا پانی نکالو۔ تو میں نے خواب میں پوچھا آواز دینے والے سے کہ وہ کیسے نکلے گا، مجھے کیسے کیا پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ آب زمزم ہے کہاں؟ فرماتے ہیں تو مجھے آواز دینے والے نے خواب کے اندر کہا کہ تم، اس وقت کعبے کے ارد گرد آبادی نہیں تھی، کہ آپ کعبے میں بیٹھ جانا، صبح ایک کوا آئے گا، وہ 3 مرتبہ زمین کے اوپر ٹھک ٹھک کرے گا، جس جگہ وہ کوا 3 مرتبہ ٹھک ٹھک کرے اس جگہ پہ کھدائی کرنا، نیچے سے آب زمزم نکل آئے گا۔ ہے جی، حضور آنے والے ہیں نا، حضور کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہے جی، اب حضور کا دور آنے والا تھا نا، تو یہ حضور کے آنے کی تیاریاں ہیں جی۔ جب سورج نکلنے پہ آتا ہے تو اندھیرے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پردے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، اب اس آب زمزم کے نکلنے کی باری آ گئی ہے، اس کنویں کو نکلنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ اب جس کے لیے یہ بنایا گیا، جس نے اسے شرف بخشنا تھا، اس نبی کو کیونکہ آنے والا ہے تو اب اس کنویں کو بھی نکال دو، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب صبح ہوئی اور حضرت سیدنا عبد المطلب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں گئے، آپ نے مکے کے سرداروں کو، یہ واقعہ بڑا سننے والا ہے، بڑا سننے والا،
مکہ کے سرداروں کو آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے کہا اس طرح سے مجھے خواب آیا ہے اور مجھے نشاندہی بھی ہو گئی ہے کہ اس جگہ کے اوپر کنواں ہے، تو میں اسے کھودنا چاہتا ہوں، تم سارے میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا سردار بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پتھریلی سرزمین ہے، یہاں پر تو ایک چھوٹا سا کھڈا نہیں کھودا جا سکتا، ہم یہاں اتنا بڑا کنواں کیسے تلاش کریں؟ ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا یہ ہم نہیں برتے۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ میری ہیلپ کرو، میں اکیلا ہوں۔ ایک بیٹے تھے اس وقت، حضرت حارث، نبی پاک کے تایا جان۔ حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا اس وقت، حضرت حارث۔ کہنے لگے میں تو نہ ہوں، میری ہیلپ کرو، مدد کرو، کنواں مجھ سے نکلواؤ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم میری مدد نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو اگر کنواں گیا نکل تو پورے مکے شہر میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ وہ کنواں کس کا ہے، اگر وہ نکل آیا تو وہ پھر یا میرا ہوگا یا میری اولاد کا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی، ساتھ بیٹے حضرت حارث کو ملا لیا۔ اب باپ اور بیٹا کھدائی کر رہے، کھدائی روزانہ کرتے ہیں، کر 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 کے تھک گئے، کھدائی کر کر تھک جاتے۔ ایک دن انتہائی تھک گئے اور یوں بیٹھے ہیں، سنیں ہمارے یہ نبی پاک کے دادا کا جملہ، فرمانے لگے اے میرے اللہ، اس بندے کا بھی کوئی جینا ہے جس کا کوئی ایک بیٹا ہو۔ اب اگر میرے کوئی 10 بیٹے ہوتے تو ہم یہ کھدائی جلدی نہ کر لیتے، تو نے مجھے صرف ایک بیٹا دیا ہے، میرا بھی کوئی جینا، میری اولاد نہیں ہے۔ عرب کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اور زیادہ اولاد کے اوپر وہ فخر کرتے تھے، تو وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اے اللہ اگر تو میرے اوپر مہربانی کر دینا تو مجھے اگر تو 10 بیٹے دے دینا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا اگر تو مجھے 10 دے دے۔ اب اللہ نے سنی، کھدائی سے کنواں بھی نکل آیا، وہ کنواں نکل آیا، کھدائی ہو گئی، وہ آب زمزم نکل آیا، وہ زیورات نکال کے کعبے کے اندر لٹکا دیے گئے، اور آج بھی دیکھیں تو وہ لٹکے ہوئے ہیں، وہ نشانی موجود ہے آج تک۔ اور وہ کنواں آب زمزم نکل آیا، دنیا کو پتہ چلا، وہ پھر رہا بھی حضرت عبد المطلب کے پاس اور حضرت عبد المطلب کی اولاد کے پاس وہ رہا، لیکن خدا کی کرنی، خدا نے 10 کی بجائے 15 بیٹے دے دیے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے، جب بیٹے جوان ہو گئے، اب یہ ایک سردار کی بات تھی، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، دن رات وہ یاد تھا۔ جب 15 بیٹے ہو گئے نا آپ کے اور سارے جوان ہو گئے، تو آپ نے ایک دن سب بیٹوں کو بلایا اور وہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میں کنواں کھود رہا تھا، تو میں نے اللہ کو کہا تھا ایک تو یہ کنواں مجھے تو عطا کر دے، یہ نکل آئے، اور تو مجھے اگر بیٹے دے دے تو ایک قربان کر دوں گا تیری راہ میں۔ اب میں نے 10 مانگے تھے، اللہ نے مجھے 15 دے دیے ہیں، اب میں نے اپنی منت پوری کرنی ہے، تم بتاؤ کسے ذبح کروں؟ 15 کے 15 بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا جسے مرضی ذبح کر، سب کی گردنیں حاضر ہیں، سب کی گردنیں حاضر ہیں۔ اب خدا کی کرنی دیکھیے، حضرت عبد المطلب کہنے لگے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کروں، میں قرعہ ڈالوں گا، فال جس کا نام نکلے گا اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دوں۔ اب قرعہ ڈالا گیا، واقعہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، قرعہ ڈالا، تیروں کے اوپر نام لکھتے تھے، قرعہ نکالا، نام کیا نکلا؟ عبداللہ بن عبد المطلب، نام ہمارے آقا مولا رسول عربی کے والد کا۔ اب حضرت عبداللہ کا جب نام نکلا، اب وہ سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین، پورے مکے کا سب سے حسین جوان جب نکلا نا، تو باقی 14 بھائیوں نے کہا اے ابا اس کے بدلے چاہے ہم 14 کو ذبح کر دے لیکن اس بھائی کو ہمارے کو ذبح نہ کر۔ لیکن باپ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، کہنے لگے نہیں، اگر اللہ اسی کو چاہ رہا ہے تو پھر میں اسی کو ذبح کروں گا۔ اب سارے مکے میں کوہرام مچ گیا، ان 14 بھائیوں نے شور ڈالا کہ ہمارا باپ ہمارے بھائی کو، اتنے مقدس اور محترم بھائی کو ذبح کر رہا ہے۔ مکہ شہر اکٹھا ہو گیا، سب نے کہا اے عبد المطلب یہ تو کون سی رسم نکال رہا ہے؟ تو نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا ہے، اور تو کس کو ذبح کر رہا ہے؟ مکے میں اس جیسا کوئی بیٹا تو دکھا، اور اس جیسا کوئی جوان ہے، یہ تو ہمارے مکے کا فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ دھرتی کے اوپر ایسا جوان ہے کوئی نہیں، تو عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آس بن وائل ایک سردار تھا، یہ حضرت عمر کے والد، عمر بن العاص کے والد جو تھے آس بن وائل، وہ سردار تھے،
وہ حضرت عبد المطلب کے آگے آئے اور کہنے لگے عبد المطلب تو مکے کا سردار ہے، لیکن میرے جیتے جی یہ عبداللہ بیٹا تیرا ہے، لیکن میں اسے ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے تو جانتا نہیں ہے میں سردار ہوں؟ تو عاص بن وائل نے بھی بڑے روبدار آواز میں کہا کہ عبد المطلب تو بھی سن لے، اگر تو سردار ہے تو کمی میں بھی نہیں ہوں، میں بھی اپنی قبیلے کا سردار ہوں۔ اگر تو اس بیٹے کو ذبح کرے گا تو اس سے پہلے ہمیں ذبح کر کے جائے گا تو یہ ذبح کرنے دیں گے، ورنہ یہ عبداللہ بیٹا چاہے تیرا ہے لیکن یہ مکے کا فخر ہے، ہم اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا نجران کے علاقے میں سینکڑوں میل دور یمن کے اندر ایک کاہنہ ہے، ایک کاہنہ نجومی ٹائپ، اس سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اگر اس کا کوئی حل بتا دے تو پھر ہم ویسے کر لیں گے۔ مکے سے سردار اکٹھے ہوئے اور حضرت عبد المطلب سمیت وہ گئے سینکڑوں میل سفر کر کے یمن کے علاقے نجران میں، وہاں اس کائنہ سے پوچھا کہ ہم نے اس طرح منت مانگی تھی، مکے کے اندر فساد ہو گیا ہے، باپ تو ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو تیار ہے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن پورا شہر ہے جو ذبح ہونے نہیں دے رہا، اس کے باقی بھائی ہیں جو عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دے رہے، ہم تیرے پاس آئے ہیں، اس کا کوئی حل بتا۔ تو اس کائنہ نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہے، کتنی دیت ہے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ، 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی ایسا کرو 10 اونٹوں کا کرا ڈالو اور دوسری طرف عبداللہ کا کرا ڈالو، جب 10 اونٹ کا کرا نکل آئے نا 10 اونٹ تو وہ 10 اونٹ ذبح کر دینا اور عبداللہ کو چھوڑ دینا، اور اگر کرا نہ نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جانا۔ وہ قافلہ وہاں سے چلا واپس مکہ میں، اب سارا مکہ شہر اکٹھا ہے، حضرت عبد المطلب کے پاس 100 اونٹ لائن میں لگا کے کھڑے کر دیے۔ اب یہ ایک عجیب ماجرا ہو رہا ہے، اب کرا ڈالا گیا اور اس کے لیے بھی ایک خاص بندہ ہوتا تھا، ہر بندہ نہیں کرا ڈالتا تھا، خاص کاہن کو بلایا گیا جو کرا ڈالتا تھا، انصاب انہیں کہا جاتا تھا، والانصاب والازلام قرآن کے اندر بھی آیا جن کا ذکر۔ اس نے فال ڈالی، ایک طرف 10 اونٹ کیے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو، ایک تیر کے اوپر حضرت عبداللہ کا نام، دوسرے کے اوپر 10 اونٹ، کرا ڈالا اور اس ترکش کے اندر تیر ڈالے، جب تیر نکالا نام کیا نکلا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کو ذبح کرو بھائی، نے کہا 10 اونٹ بڑھا دو۔ اب دوبارہ کرا اندازی، ایک تیر کے اوپر لکھا عبداللہ، دوسرے کے اوپر 20 اونٹ، پھر نکالا تیر، پھر نکلا عبداللہ۔ اب ایسے بڑھاتے گئے، پھر 30 کے اوپر، پھر 40 کے اوپر، اونٹ ایسے ایسے کرتے گئے، پھر وہ وقت آ گیا ایک طرف لکھا گیا 100 اونٹ اور دوسری طرف لکھا گیا عبداللہ بن عبد المطلب، یہ لکھا گیا۔ جب لکھا گیا پھر کرا ڈالا تو اب کیا نکلتا ہے؟ جب نکالا کرا تو نام نکلا 100 اونٹ۔ 100 اونٹ جب یہ نکلا نا تو پورے مکے نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ مسئلہ حل ہو گیا، سارے خوشی میں ناچنا شروع ہو گئے کہ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا جی، کرا نکل آیا، سب نے کہا ہم راضی، لیکن سیدنا عبد المطلب کہنے لگے رک جاؤ، کرا اندازی دوبارہ ہوگی، اسے دوبارہ ڈالو۔ ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، دوسری مرتبہ پھر کرا ڈالا 100 اونٹ اور عبداللہ، دوسری مرتبہ ڈالا تو پھر بھی نام نکلا 100 اونٹ۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، تیسری مرتبہ پھر ڈالو، مجھے یقین ہو کہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ڈالا گیا اور پھر بھی نام وہی نکلا 100 اونٹ، تو تب انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور یوں ہمارے آقا و مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ذبح ہونے سے محفوظ ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی سیدہ آمنہ سے، تو پھر اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ یہ کتنی محنتوں سے یہ نبی ہم تک پہنچا، ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا تصور تو کریں، اللہ نے اپنا محبوب ہی ہمیں دے دیا اور ہم اب سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں خوشی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ او بھائی خوشی کرو، اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ حضور ہمیں مل گئے؟ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا ایک بات میں کر دوں یہاں پر، یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، بندہ مومن کا خوشی کرنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے، بندہ مومن کا خوشی کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے بندہ مومن کی خوشی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، بندہ مومن کا خوشی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خوشی آئی ہے
تو انسان عیاشی کرنا شروع کر دے. انسان جو ہے جس طرح شادی بیاہ کی عام تقریبات کے اوپر بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں ہو رہا ہے, انسان آوارگی کو کہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے. بندہ مومن کی خوشی بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہوتی ہے. اللہ کے احکامات سے باہر نکل کے خوشی نہیں ہو سکتی. اب کرنا کیا ہے؟ میلاد منائیں, میلاد منائیں. کوئی پوچھے کیوں منا رہے ہو, کہو جی خوشی ہے, اپنی خوشی سے کر رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے تو کر رہے ہیں جی. میلاد مناؤ حضور کا. حضور کا میلاد منانا, اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کے تذکرے کرو. محفل کر سکتے ہو محفل کرو, ورنہ اپنے بچے آپ سامنے بٹھا لو, رات کو جو کھانا بنایا اسے سامنے رکھو اور نبی کا تذکرہ کرو, نبی کی کوئی حدیث کوئی بات سنا دو, حضور کا میلاد ہو گیا. اپنے گھر میں ہر بندہ میلاد منائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی اتنے انتظامات کیے جائیں تو پھر میلاد ہوگا. جسے اللہ نے دیا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے, اور جس کے اوپر کمی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے. حضور کا میلاد مناؤ, اس خوشی کا اظہار کرو دل سے خوش ہو کر, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم کسی کو دکھانا چاہیں یا کسی کو ٹوکنے کے لیے نہیں. اس کی اپنی مرضی. جسے اس خوشی کا وہ فیل نہیں ہو رہی, خوشی محسوس نہیں ہو رہی, اس کی اپنی قسمت ہے, اس کا اپنا مقدر. اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو, وہ جانے اور اس کا خدا جانے. آپ اپنی حالت کے اوپر آئیں, آپ اپنے نبی کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کا اظہار کریں, میلاد کریں. اور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ اسلاف سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ محافل کرو, وہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے, نبی کی نعت پڑھی جائے, وہاں نبی کی شانیں بیان ہو. یہ ہے طریقہ میلاد کا. اور پھر سب سے بہتر کام جو اللہ کو بڑا پسند ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے انسانوں کو کھانا کھلانا. پھر آپ کھانے بانٹیں, کھانے پکائیں اور وہ بانٹیں مہذب اور شائستہ طریقے سے. یہ حضور کا میلاد, اس طرح سے منائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, آپ گھروں کو سجائیں, روشنیاں کریں, کوئی ممنوع نہیں ہے حضور کی خوشی کے لیے. ہمارے بچوں کو بھی جب ہم لائٹیں لگائیں گے یا جھنڈیاں لگائیں گے تو ہمارے بچے پوچھیں گے نہیں چھوٹے یہ کیوں لگایا, تو پھر انہیں بتائیں گے اس دن ہمارے آقا آئے تھے, خوشی ہے. تو اس طرح ایک خوبصورت کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھائی سارے گھر سجے ہوئے ہیں. آج پہلے تو ایک گھر کے اوپر شادی ہوتی تھی تو لائٹنگ ہوتی تھی, یہ کیا ہو گیا آج بھائی سارا گاؤں ہی سجا ہوا ہے. تو بچے پوچھیں گے نہیں بھائی کیا ہوا ہے, تو پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ پیغمبر جس کی خاطر ہم سب کو تخلیق کیا گیا اس دن وہ آئے تھے. تو ہماری نسل کے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھے گی. اس کے اندر کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں کو صاف کریں, محلوں کو آپ صاف کریں, محلوں کو سجائیں, گھروں کو سجائیں. لیکن ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا, حضور کے میلاد کے اندر اتنی مقدس رات کے اندر بے پردہ خواتینوں کا نکلنا, خواتین کا نکلنا, غیر محرموں کے سامنے جانا, یہ حرام کام, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتنی مقدس اور بابرکت رات کو بالکل جس طرح شہروں کے اندر ہوتا ہے, وہ گلیاں محلے سجا کے اپنی عیاشی کا سامان کر رہے ہیں, ادھر محلے سجا رہے ہیں, گلیاں سجا رہے ہیں اور گانے لگائے ہوئے. کیا حضور کو منہ دکھائیں گے؟ وہ اتنی مقدس رات ہے اور ساری رات خواتین بغیر پردے کے, اور جہاں مردوں کا جمگٹھا ہو وہاں تو عورتیں پردے کے ساتھ بھی نہیں جانی چاہیے, ممنوع ہے. جہاں فتنے میں مبتلا ہو سکیں. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اتنی مقدس اور بابرکت رات اللہ نے ہم پہ مہربانیاں کی, ہم اس نبی کی خوشی بھی منا رہے ہیں اور اس نبی کی شریعت کے پرخچے اڑاتے جائیں. نہ, یہ کام نہیں کر رہا کوئی غیرت مند بندہ, کوئی اپنے نبی سے عشق محبت کرنے والا اپنے گھر کی خواتین کو یوں محلوں کے اندر نہ بھیجے. یہ میری ایک رائے ہے, میں حضور کی شریعت کے مطابق آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ خوشی کریں, خوشی کا سارا اظہار کریں, آپ اپنے گھروں میں حضور کی آمد کے تذکرے کریں, روشنیاں کریں, گلیوں کو سجائیں سواریں, لیکن حضور کی شریعت کا مذاق کسی بھی صورت میں نہ بنے. یہ ہر بندے کی, میری, آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اللہ نے ہر بندے سے, ہر گھر کے سربراہ سے اس کے خاندان کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. اور پھر اس سے آگے یہ جو اب ایک یہ کلچر چل پڑا ہے, یہ جیسے جیسے دور بدلتا ہے نئی چیزیں آتی ہیں. ہر دور میں ایک طرح کے حالات نہیں رہ سکتے. اب ہم کہیں بھائی یہ اس طرح کی جھنڈیاں کوئی صحابہ لگاتے تھے, اور بھائی اس دور میں یہ کہاں چیزیں تھیں.
اس دور میں یہ چیزیں کہاں تھی؟ اور انہوں نے تو بڑے بڑے دین کے کام کیے ہیں، ہر 1.5 مہینے بعد انہیں تو جنگ لڑنی پڑی ہے، 10 سالوں میں 86 جنگیں کی ہیں کفر کے سامنے ڈٹ کے، اور انہوں نے تو جو دین کا کام تھا وہ کیا۔ اب ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں، آزاد ملک ملا ہے، ہمیں یہ میسر آ گیا خوشی کرنی ہے تو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، دور بدلتا ہے، تقاضے بدلتے ہیں تو طریقے بدلتے ہیں۔ اب 8-10 سالوں سے ایک نیا طریقہ آیا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، کیک بناتے ہیں، ایک یہ جو بیکریوں وغیرہ کے اوپر بنتا ہے، تو بھائی اب وہ کیک تو حلال ہے، جو کھانے کی چیز ہے، حلال چیز ہے، اب اسے منع تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے نا وہ تھوڑا سا محتاط ہے، اس سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ اب کرتے کیا ہیں، کیک کے اوپر مدینہ پاک کی تصویر بنانی ہے اور پھر حضور کا نام لکھنا ہے، اور پھر بعد میں جب کیک کاٹنا ہے اسی کے اوپر چھری پھیر دینی ہے حضور کے لکھے ہوئے نام کے اوپر۔ استغفر اللہ۔ میں کئی مرتبہ آپ کو وہ روایت سنا چکا ہوں، کئی مرتبہ میں نے آپ کو وہ روایت سنائی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب حضور صلح حدیبیہ کی شرائط لکھوا رہے تھے اور حضرت علی لکھ رہے تھے، حضرت علی نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا، تو مکے کے سفیر نے کہا اے محمد ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ اپنا نام کٹوا، تحریر کر رہے ہم سے، حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ حضور کو مکے کے سفیر نے کہا اپنا نام مٹواؤ، تو حضور نے حضرت علی کو کہا اے علی اس نام کو مٹا دو میرے نام کو۔ اب حضرت علی کو حضور نے کہا حضرت علی خاموش، حضور نے دوسری مرتبہ کہا حضرت علی خاموش، جب تیسری مرتبہ حضور نے کہا نا علی میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا نام مٹا دو، تو حضرت علی کی آنکھیں چھلک پڑی، روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ علی کا یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن آپ کا نام لکھ کر میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کے اوپر پھر قلم پھیر کر آپ کے نام کو مٹاؤں، اور یہ بندہ مومن کی غیرت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے تو حضور کے نام پر قلم چلانا دوبارہ اسے مٹانے کے لیے گوارا نہیں سمجھا، ہم حضور کا مقدس نام لکھ کر اس کے اوپر چھری، اس سے بچنا چاہیے بھائی، یہ کوئی دستور نہیں ہے۔ احترام ہی تو ایک باقی ہے، باقی جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ایک ہی تو چیز ہے، حضور کا ادب لیے پھرتے ہیں، یہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ محبت تھی، ہم ہیں بڑے گناہ گار لیکن آپ کے علاوہ ہم نے اپنا آقا و مولا کسی اور کو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم نے خدا نہیں مانا، بس یہی ہمارے پاس ہے، اور ہے کیا؟ تو حضور کا ادب قائم رکھیں۔ یہ اوپر، اور یہ ایک اور بات بھی میں کر دوں، یہ ہمارے بزرگ، آپ کو پتہ ہے آپ بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، پہلے یہ چیز نہیں تھی، کھانے تقسیم ہوتے تھے، وہ بڑا اچھا طریقہ، کسی غریب کے گھر میں کچھ پکا ہوا جائے، اس کے بچے کھا لیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، حضور راضی ہو جائیں گے، اس سے بہتر کوئی طریقہ تھا؟ اب یہ اتنے پیسے لگا کے، اصل میں جو میری ذاتی تحقیق ہے یہ کسی نے کہی نہیں ہے، میں اپنی ذاتی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اچھی لگ جائے تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ ہے کیا، یہ جب ہم بچپن میں تھے تب سے اور اس سے پہلے بھی یہ کرسمس کا کیک عیسائی کاٹتے تھے، عیسائی شروع سے کرسمس کا کیک کاٹتے، اب ان کا یہ کلچر تھا، تو کلچر تو پھر آتے ہیں نا ادھر سے ادھر، ادھر سے ٹائی ادھر بھی آ گئی، پینٹ شرٹ ساری چیزیں آئی ہیں، تو پھر وہ کرسمس کا کیک کاٹتے تھے، انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا مذہبی طور پر، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے اوپر یعنی 25 دسمبر کو وہ کاٹ دیتے۔ اب مسلمانوں نے 10-12 سال سے وہی کلچر وہاں سے لے کے ادھر رکھ لیا ہے 12 ربیع الاول کے اوپر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث ضرور سناؤں گا۔ بندہ مومن کو سارے کام ویسے کرنے چاہیے کہ کم از کم کافروں کے طریقے میں اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق ہو، وہ کوئی کام کرتے ہیں ان کے کام میں اور ہمارے کام میں کوئی تھوڑا سا ڈفرنس نظر آنا چاہیے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب ہمارے آقا و مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، یہ آج 5 منٹ اوپر ہو گئے، چلیں حضور کے میلاد کا صدقہ، کوئی کسی بھائی کو ناراضگی ہو تو جی خدا کے لیے معاف کر دیجیے گا، تو وہ حدیث بڑی ضروری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں۔ مدینہ کے اندر جب حضور آئے ہیں تو حضور نے دیکھا 10 محرم کے دن یہودی کھانا نہیں کھا رہے، وہ منہ بند کر کے پھر رہے ہیں۔ حضور نے 2-4 یہودیوں کو بلایا، حضور نے فرمایا تم کچھ آج کھا نہیں رہی ہو، تو انہوں نے کہا جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے آج۔ آپ نے فرمایا بھی تم نے
10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखा है? तो वो यहूदी हजूर को कहने लगे जी हम क्योंकि हज़रत मूसा के पैरोकार हैं। हज़रत मूसा को और हमारी कौम यहूदियत को, बनी इसराइल को जो फ़िरौन से निजात मिली थी ना, वो 10 मुहर्रम के दिन मिली थी। तो उस खुशी में हम रोज़ा रखते हैं, उस खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो हजूर मुस्कुराए और हजूर ने पता क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया याद रख लो हज़रत मूसा का ताल्लुक तुमसे ज़्यादा हमसे है, हज़रत मूसा का ताल्लुक तुमसे ज़्यादा हमसे है। हजूर ने उन यहूदियों को कहा याद रख लो आज के बाद हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, लेकिन हम एक रोज़ा नहीं रखेंगे, हम एक की बजाय 2 रोज़े रखेंगे ताकि तुम में और हम में फ़र्क नज़र आए। क्या समझ आई है? वाज़ेह ना हो गया? हालांकि रोज़ा रखना तो नहीं कि हजूर भी कहते हैं कि सिर्फ 10 मुहर्रम, हजूर ये बार बार हदीस आई सियासत की जिस मर्जी किताब के अंदर देख लें। हजूर ने फरमाया कि तुम रोज़ा रखोगे एक दिन का, हम रखेंगे लेकिन हम रखेंगे 2 रोज़े ताकि तुम में और हम में कोई फ़र्क नज़र आए। मैं कहता हूँ मिलाद इस तरह का मनाओ कि ईसाइयों के क्रिसमस के अंदर और मुसलमानों के मिलाद में कोई फ़र्क नज़र आए। हमारे जो बुज़ुर्गों के तरीके थे वो बड़े अच्छे थे, असलाफ के जो तर्ज था वो बड़ा खूबसूरत था। आप लोगों को खाना खिलाएं, खाने तकसीम करें, आप लोगों को पानी पिलाएं, बड़े अच्छे काम है, ये सारे काम करें, लेकिन वो काम जिनके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश हो या कोई शुबा हो बेअदबी का, उस काम के करीब ना जाएं। और बेपर्दगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हजूर का मिलाद मनाएंगे लेकिन हजूर की शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। इश्क बेहतरीन हजूर के साथ इश्क वही है जो हजूर की शरीयत की चादर ओढ़ के इश्क किया जाए, वो इश्क होता है। ये नहीं है कि एक बंदा हजूर से इश्क करे और कहे नहीं जी अब मैं तो मादर पिदर आज़ाद हूँ, मैं चाहे मर्जी करूँ, फिर क्या इश्क है? हजूर से इश्क कर रहा है और हजूर की बात भी नहीं माननी, फिर किस चीज़ का इश्क है? खैर क्यों भाई ये बातें समझ आ गई है ना? हजूर का मिलाद सब ने मनाना है और इंशाअल्लाह ये हजूर के चर्चे होंगे। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र खुद बुलंद किया है। आप करें ना करें, मैं करूं ना करूं, अल्लाह ने अपने महबूब के तज़किरे करने ही करने। और बड़ी मोहब्बत से ये पैगंबर हम तक पहुंचा। आज मेरा दिल है कि मैं शजरा ही हजूर का सुना दूं, बड़ा अच्छा मौका है जी। आज हजूर का शजरा हो जाए हज़रत आदम से लेकर और हमारे आका तक, क्योंकि ये मिलाद का मौका था कि पता चल जाए हमारा नबी किन किन वास्तों से और किन किन नस्लों से होता हुआ, किस किस बाप की पुश्त से होता हुआ हम तक पहुँचा है। तो हजूर का शजरा क्या है जी? ये अल्लाह ने अपने नबी का शजरा महफूज करवा दिया। हमारे आका मौला रसूल अरबी का शजरा ये है, सबसे पहले आदम, हज़रत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनूश, आनूश के बेटे कीनान, कीनान के बेटे मिन हलाइल, मिन हलाइल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतशालिक, मुतशालिक के बेटे लामेक, लामेक के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे अज़कशार, अज़कशार के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाले, फाले के बेटे अरगवा, अरगवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे हज़रत तारिक, हज़रत तारिक के बेटे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कीदार, कीदार के बेटे ईराम, ईराम के बेटे औस, औस के बेटे मुजी, मुजी के बेटे समी, समी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मुकस्सर, मुकस्सर के बेटे ईहाम, ईहाम के बेटे अकनाद, अकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे आइजी, आइजी के बेटे अरअवी, अरअवी के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहजन, यहजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आइफी, आइफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे उवई, उवई के बेटे कव्वाल, कव्वाल के बेटे बौस, बौस के बेटे औस, औस के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हमेशा, हमेशा के बेटे औस, औस के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुए, लुए के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह,
या गौस یہ ہمارے کریم آقا کا شجرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پاک پشتوں کے صدقے آپ کی اور میری بخشش فرمائے, ہمارے والدین کی بھی بخشش فرمائے, اور ہم یہ دعا کریں گے انہی پاک پشتوں کا صدقہ اللہ بروز قیامت ہمیں انہی کے پیچھے کھڑا کر دے اور ہم جنت میں ان کے پیچھے پیچھے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, ہم سب کو حضور کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حضور کا میلاد منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ